السلام علیکم جی، ویلکم ٹو آزاد ڈیجیٹل. میں سلمان دورانی اور میرے ساتھ آج اس پوڈ کاسٹ میں شہیر سیالوی صاحب موجود ہیں. شہیر سیالوی صاحب جو ہیں وہ نوجوان سیاستدان بھی ہیں اور پاکستان نظریاتی پارٹی کے نام سے جو ہے وہ ایک پارٹی چلا رہے ہیں اور 13-14 سال کی جدوجہد ہے. شہیر سیالوی صاحب، ویلکم ٹو مائی پوڈ کاسٹ. بہت شکریہ. یہ اسی پہ بات ہم شروع کر لیتے ہیں. یہ جو ابھی ایک نیا پنڈورا باکس کھلا ہے، ایک تو عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات نہیں کروائی جا رہی ان کے پارٹی کے لوگوں کی، ان کے وکلاء کی، ان کی فیملی کے ساتھ. یہاں تک تو بات درست ہے، ان کا بیانیہ یہاں تک ٹھیک ہے. سوال تب اٹھتے ہیں جب بھارتی میڈیا مسلسل کوریج دیتا ہے پاکستان تحریک انصاف کو، اور پھر جو وہ بیانیہ چلاتے ہیں اپنی طرف سے کہ ہمیں کسی فوج کی، اپنی سینا کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے پاکستان تحریک انصاف ہی کافی ہے. جو اپنے ملک میں جو ہے وہ آگ لگانا چاہتے ہیں، جو ان کا بیانیہ ہے، کیا یہ بیانیہ یا پھر جو بھارتی میڈیا کی کوریج ہے، افغان میڈیا کی کوریج ہے، یہ پی ٹی آئی کو فائدہ دے رہی ہے یا نقصان دے رہی ہے؟ یہ ایک انتہائی گھٹیا لاجک ہے کہ میرے ملک کا میڈیا مجھے نہیں دکھا رہا، لہٰذا میں ہندوستانی میڈیا پہ جا کے اپنے ملک کے خلاف بکواس کروں گا. میری حکومت فسطائیت اور ظلم اور بربریت کر رہی ہے، لہٰذا اس کے خلاف میں امریکہ سے جا کے مدد مانگوں گا. امریکی کانگریس مین کو کنونس کر کے 33 کانگریس مین کا ایک ریزولوشن لا کے اپروو کروا دوں گا پارلیمان سے کہ پاکستان پہ وہ اثر انداز ہو. تو میرا سوال یہ ہے کہ کہاں گیا امریکی غلامی نامنظور والا بیانیہ؟ جب میں خان صاحب کے دور میں اریسٹ ہوا تھا اور 2 مرتبہ اریسٹ ہونے کے بعد رہا جب ہوا، 9 مہینے مسلسل کیس کاٹنے کے بعد میں عمرے پہ گیا. اس کے بعد پاکستانی کمیونٹی سے خطاب کر رہا تھا اور مجمع بھرا ہوا تھا. ایک صحافی نے شرارتاً عمران خان کے بارے میں سوال کیا، ہی واز دا پرائم منسٹر. تو میں نے جواب میں اسے شٹ اپ کال دی کہ یہاں پر میں آپ کو نواز شریف اور زرداری کے بارے میں بھی نہیں بولنے دوں گا، یہ تو میرا وزیر اعظم ہے. اس وقت میری عمر 4-4.5 سال پہلے 27 سال تھی. ایک 27 سال کے لڑکے میں اتنا عقل، فہم و فراست اور شعور تھا کہ اس کا کوئی جملہ ملک سے باہر ملک کے خلاف استعمال نہ ہو. ان میں نہیں ہے. 72 سال کی عمریں ہوگی ان لوگوں کی. ان کا یہ عقل، فہم و فراست ہے کہ آپ یو ایس میں پاکستانی کمیونٹی کو ایڈریس کرتے ہیں اور پوری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے کہ ایک نیوکلیئر سٹیٹ کا وزیر اعظم کیا بولے گا. وہ آ کے بولتا ہے میں نواز شریف کی جیل سے اے سی نکالوں گا. مطلب یہ آپ کا پولیٹیکل انٹلیکٹ رہ گیا ہے. یہ آپ کی پاکستان کی ریپرزنٹیشن رہے گی کہ پاکستان ترقی کرے تو میرے حکومت میں کرے، ادروائز بھاڑ میں جائے. اس کے لیے مجھے ہندوستان کی طرف جانا پڑے، ٹرمپ کی طرف جانا پڑے، جس کی منت ترلا کرنا پڑے، میں کرنے کو تیار ہوں. پاکستان تباہ ہو جائے، ڈزنٹ میٹرز. آئی ایم ایف کو بھی خط لکھ دیں گے، سارا کچھ کر لیں گے. اپنے دور میں ختم کر لیتے آئی ایم ایف والے پروگرامز، کہہ دیتے کہ تمہاری غلامی نہیں کریں گے. اپنے دور میں وہ سارے کام کر لیتے جس پہ ساری زندگی میں تنقید کرتے رہے. ہمیں تو نون پی پی سے کوئی امید نہیں تھی. ہمارا جیسا ینگسٹر کبھی اپنی پولیٹیکل پارٹی نہ بناتا اگر پی ٹی آئی پرفارم کر لیتی. 13 سالوں میں کپتان چپل کے علاوہ کیا بنایا آپ لوگوں نے؟ کوئی ایک چیز سر، نتھنگ. عوام کو صرف بے وقوف بنایا، پاپولر بیانیے کے پیچھے لگایا. اور میں کبھی یہ بات نہیں کرتا، آپ مجھے بہتر جانتے ہیں کہ 3 سال سے جب سے پی ٹی آئی کا ڈاؤن فال چل رہا ہے یا ان کی قیادت جیلوں میں جا رہی ہے، ہم نے ہمیشہ ان کے لیے سمپتی شو کی. مجھے دکھ ہوتا ہے کہ جب آپ کی قیادت، آپ کے فیملی ممبرز انڈین میڈیا پہ جاتے ہیں اور پاکستان کے خلاف بات ہوتی ہے. انڈین میڈیا کی جرت نہیں ہوتی تھی خود کو دنیا کی 4تھی بڑی اکانومی کہنے والے، دنیا کی کیا کہتے ہیں ہماری فوج سے 7 گنا بڑی فوج، ہمارے جی ڈی پی سے زیادہ اپنا ڈیفنس بجٹ کلیم کرنے والوں، ان کو جو فیلڈ مارشل لتاڑ کے رکھ دیتا تھا، ان کی جرت نہیں تھی بولنے کی. یہ ہمارے لوگوں نے جا کے اپنا رول پلے کیا ہے. یہ بتائیے کہ یہ جو کوریج ایک دم سے ایک بلج آف نیوز کوریج شروع ہو گیا یہاں پہ انڈین میڈیا میں، اس میں ایک خاص مخصوص اینگل لیا گیا. عمران خان کی خدا نخواستہ ڈیتھ ہو گئی ہے، اس خبر کو پھیلایا گیا. اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ افراتفری پاکستان میں، پاکستان کو اس کے اندرونی مسائل میں گھیرے رکھنا تاکہ نہ جوناگڑھ کی بات ہو، نہ حیدرآباد دکن کی بات ہو، نہ مقبوضہ کشمیر کی بات ہو، نہ سسٹر سٹیٹس کی بات ہو، نہ بنگال بارڈر کی بات ہو، نہ لداخ کی بات ہو. جنگ کے بعد کے پاکستان کو کیسا دیکھتے ہیں؟ یہ تو شکر کریں کہ آپ کو کوئی دلیر بندہ آرمی چیف مل گیا ہے کہ پورا پنجاب
پرو پی ٹی آئی اس کے اگینسٹ نیریٹو تھا. پورا کے پی کے جو ہے یا ٹی ٹی پی ہے یا پی ٹی ایم ہے یا پی ٹی آئی ہے بلوچستان میں, یا بی وائی سی ہے یا بی ایل اے ہے, سندھ میں 6 کنال کا مسئلہ ہے, کشمیری خود مختاری کی بات کر رہے ہیں, گلگت والے جو ہیں وہ چلو چلو کارگل چلو کی بات کر رہے ہیں, اور انڈیا اٹیک کرتا ہے. اس کی جگہ اگر کوئی اور ہوتا ہے تو پہلے خان کو باہر نکالتا, اس کے گٹوں میں بیٹھتا, پھر سندھیوں کو راضی کرتا, پھر فلانوں کو راضی کرتا, پھر جا کے جب اٹیک کرنا ہوتا تب تک ٹرمپ کی کال آ چکی آپ کا ہوتی. مطلب ہے یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کریڈٹ گوز ٹو اونلی ون پرسن, وہ آپ کا فیلڈ مارشل جنرل ناصر منیر. جو کام ان کا بنتا تھا وہ کم از کم ان لوگوں نے کیا ہے. آپ کو 6 مہینوں میں 2 جنگیں جتا کے دی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس چیز کا کریڈٹ دینا چاہیے ان کو, جنرل ناصر منیر کو. نیا طوفان آ گیا ایک, سمجھ لیں. ایک تو میں استحکام کو بھی دیکھ کر آپ سے سوال کروں گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ واقعی اب پاکستان استحکام کی طرف بڑھ رہا ہے؟ پہلے اس کا جواب دیں. پاکستان کسی پولیٹیکل پارٹی کا, کسی شخصیت کا محتاج نہیں ہے. اس نے ایک نہ ایک دن استحکام کی طرف جانا ہے. ہر قسم کے چور, ڈکیٹ, ڈاکو کے ہونے کے باوجود اس ملک نے سروائیول کی جنگ لڑی ہے. یہ آگے بھی لڑے گا. اس ملک میں بڑے درویش ہیں. ہر سسٹم میں کوئی نہ کوئی درویش بیٹھا ہوتا ہے جو سسٹم کے اندر ہی ڈاکوؤں کا مقابلہ کر رہا ہوتا ہے. پاکستان چلے گا, پاکستان ہمیشہ چلے گا. اس وقت جین زی کو دیکھ لیں. آپ تو جین زی نہیں ہیں, ملینینس ہیں. آپ سے پہلے کی جنریشن سبھی نوجوانوں میں شامل ہوتے ہیں. اینڈ اٹ میکس 60% آف دا پاپولیشن ان پاکستان, رائٹ؟ یو آر لیڈنگ ون آف دا پارٹی. آپ نوجوانوں کو دیکھ کے ان کا فیوچر, کچھ لوگ کنفیوز ہیں, کچھ لوگ ڈرے ہوئے ہیں, اسکیئرڈ ہیں, کچھ لوگ پاکستان سے جانا چاہتے ہیں. اس سب کو دیکھ کے فیوچر پالیٹکس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے عمران خان بھی کرپشن کے خلاف نعرہ لگا کے آئے تھے, اور جو ابھی آپ کی جوش خدابت ہے نا, اس سے مجھے حکومت سے مطلب 2018 سے پہلے کے عمران خان یاد آ رہے ہیں. سب وہی باتیں, سب کچھ عملی طور پہ تو پاکستان کی جو نوجوان ہے وہ تو اس وقت ڈائریکشن لیس ہے نا. ان کے پاس کوئی ڈائریکشن نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. آؤں گا اور چور بازاری سے ختم کر دوں گا, اور وہ پھر خود چور نکل آتے ہیں یا اس کے دوست چور نکل آتے ہیں, تو اس کا قصوروار میں تو نہیں ہوں. آپ کے کیس میں بھی اگر یہی ہو تو پھر کیوں ایسا ہو, کیوں ہو ایسا؟ ہاؤ پیپل شوڈ بلیو. ہم پہ یقین کر لیں آپ, نہیں تو ان پہ یقین کر لیں. وہ 13 سال میں کپتان چپل کے علاوہ کچھ نہیں بنایا. مطلب یہی ہوا نا کہ ہمارے پاس سلوشن ہے, دے ڈونٹ ہیو اے سلوشن. پاکستانی قوم ہم نے معیشت کا سلوشن بتایا درانی صاحب, ہم لوگوں نے آزاد خارجہ پالیسی کا سلوشن کہتے تھے ہم نے اسکینڈینیوین ماڈل لانا ہے. کچھ بھی ماڈل لانا ایک الگ چیز ہے, ماڈل لا کے بتانا عوام کو ایک الگ چیز ہے. کون سا ماڈل بتایا جو امپلیمنٹ ہوا؟ ہم تو ماڈل بتا رہے ہیں. ہم کون کون سی ریزولوشنز لائیں گے, آپ کی پچھلی 2 پوڈ کاسٹوں میں نے پورا کھول کے بیان کیا. عوام ووٹ سن لے, عوام ہمیں ووٹ دینے کو تیار ہو. جو میڈیا کوریج انہیں مل رہی ہے اتنی ہی اگر صرف ہمیں مل جائے, حالانکہ ہم ان سے زیادہ بڑی جماعت ہیں, پورے ملک میں ہماری ایگزسٹنس ہے. آج آپ پاکستان کی کسی ایک تحصیل کا نام لیں, ہم وہاں آپ کو 1000-1200 بندہ یاد آ گئے مجھے ہمارے اقرار الحسن سید صاحب جو ہمارے بھائی ہیں بڑے. 13-14 سال آپ نے نوجوانوں پہ کام کیا, آپ نے لوگوں کو اکٹھا کیا, ایک پارٹی بنائی, دیگ تیار کی. وہ آپ کی بنی بنائی دیگ اٹھا کے, آپ کو نہیں لگتا کہ وہ بھاگ گئے ہیں؟ نوجوان تو اس وقت ان کے پیچھے ہیں, دیکھ رہے ہیں. سینیٹر مشتاق نے دیگ منصورے نہیں جانے دی تھی, یاد ہے آپ کو؟ اچھا, یہ لاسٹ والی جی, انہوں نے کہا جی میں تو استعفیٰ دے چکا ہوں. ماتھے پہ الو کا پٹھا نہیں لکھا, وہ ہم اپنی دیگ کسی کے حوالے کریں. اقرار شاہ صاحب ہمارے بھائی بھی ہیں, محسن بھی ہیں, ہم بڑی قدر کرتے ہیں, اور وہ ہمارے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. مجھے تو یہ لگ رہا ہے ان کا کیا بیانیہ ہے, ایک ایسی سیاسی جماعت ہے جس کا لیڈر نوجوان ہو. نمبر 2 انہوں نے کہا نہ میں آؤں گا, نہ میرا بیٹا آئے گا, نہ میری وائف آئے گی, نہ میرا کوئی رشتہ دار آئے گا. یہی بات ہے, وہ مائنس ہو گئے ان کے بقول. نوجوان آنا چاہیے, کوئی نئی سیاسی جماعت آنی چاہیے. نئی سیاسی جماعت بھی آ گئی, نوجوان قائد بھی آ گیا, نوجوانوں سے وزیر اعظم ہونا چاہیے. آپ ان کے ماڈل سے اتفاق کرتے ہیں؟ وہ ماڈل تو موجود ہے نا پی این پی کا, وہ یہی تو لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ بھائی گگو ایک جماعت موجود ہے, اس میں جاؤ. لوگ سمجھ نہیں رہے. تو شکر ہے آپ نے سوال کر دیا. اقرار کو کہیں نا پھر آپ نہیں, وہ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں انڈائریکٹلی. انہوں نے کہا ہم تو کبھی کسی پارٹی میں نہ جائیں گے, نہ بنائیں گے, نہ کچھ کریں گے. نوجوان بنائے, نوجوانوں نے بنا لی. نہیں تو کہیں نا ضم کروا لو یار, 2 پاور. جماعت ہوگی تو ضم کریں گے نا, جماعت تو وہ بنا ہی نہیں رہے. انہوں نے کہا ایک جماعت ہونی چاہیے. اچھا, تو جماعت وہ ہے, تحریک چلا رہے ہیں وہ ابھی. ہاں, وہ تحریک چلا رہے ہیں کہ لوگ سوچیں کہ یار شہیر سیال بھی موجود ہے. لوگوں کے ذہن میں یہ خیال کیوں آتا ہے کہ یہ جو نئی طاقتیں ہیں, نئے نوجوان اٹھ رہے ہیں, اپنی حق کی بات کر رہے ہیں, آپ کو بیدار کرنے کی بات کر رہے ہیں, ضرور کوئی لانچنگ ہوگی, لوگ شہیر سیالوی کے پیچھے ضرور کوئی ہوگا, اقرار الحسن کے پیچھے ضرور کوئی ہوگا. دیکھیں میں اپنی اور ہاں سب سے امپورٹنٹ چیز
کہ پی ٹی آئی اور عمران خان کو ارریلیونٹ کرنے کی کوئی کوشش ہے, ایک نیا پروجیکٹ لانچ ہو گیا, اس طرح کی بات ہے؟ دیکھیں پی ٹی آئی ایک آپ نے بھی سنی ہوگی. پی ٹی آئی ایک حقیقت ہے, وہ ریلیونٹ نہیں ہو سکتی. پی ٹی آئی کو نہ اسٹیبلشمنٹ تباہ کر سکتی ہے نہ نون لیگ کر سکتی ہے. اس نے تباہ اپنے ہاتھوں خود ہی ہونا ہے اگر ہونا تو. ہاں وہ ایک ان گائیڈڈ میزائلس کا ایک فین کلب ہے. اس میزائل نے پھٹنا ہے, اس گھوگو نے جا کے کسی اور کے گھر پھٹنا ہے یا اپنے گھر پھٹنا ہے, اس کی کوئی انڈیکیشن نہیں ہے. یہ ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ عوام دھوکے اتنے کھا چکی ہے ساری سیاسی مذہبی جماعتوں کے ہاتھوں, استعمال اتنی ہو چکی ہے کہ وہ نئے بندے پہ بلیو کرنے میں ٹائم لگتا ہے. تو اٹ مائٹ ٹیک ٹائم, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ وقت دور نہیں ہے کہ صبح کا سورج طلوع ہوگا, فتح کا سورج طلوع ہوگا, لوگ ہماری بات سنیں گے, اس پہ یقین کریں گے, اور لوگ کر رہے ہیں. ہمیں صرف لائیو کوریج ملنا شروع ہو جائے, دیہاتوں تک ہمارا میسج کنوے ہو جائے تو بڑا اچھا سلسلہ بن جائے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی عوام مطلب اگر ڈاؤٹ کر بھی رہی ہے تو بہت سمجھدار ہو گئی ہے عوام اتنی جلدی بلیو اتنے نہیں کر پاتی. دھوکے کھا چکی ہے عوام. مزید جو ریسنٹ دھوکا تھا وہ کچھ زیادہ تگڑا تھا 2018 والا, جو 2013 کا آپ کو یاد ہے پہلا جلسہ 11 اکتوبر والا ہے. اس کے بعد سے اب یہ ہی بڑا مشکل ہو گیا لوگوں کو یقین کرنا کہ اب شہیر سیالوی پہ کیسے یقین کیا جائے. سر یقین تو انہیں کرنا پڑے گا, یعنی کہ اس بائی ہوک اور کروک انہیں یقین تو کرنا پڑے گا. ان کے پاس پیچھے بلاول ہے, مریم ہے, اور پھر ہم لوگ ہیں. خان کو وہ آزما. کیا ڈائریکشن دیں گے نوجوانوں کو؟ وہ ہم دے چکے ہیں. آپ کی صاحب کا 2 پوڈ کاسٹ ہیں, وہ لوگ دیکھ لیں. سارے ڈائریکشن عوام کے پاس ہے. ہم نے بظاہر کیا ہم نے کیٹیگوریکلی معیشت کا حل بتایا, ایجوکیشن کا ماڈل بتایا, آزاد خارجہ پالیسی کا ماڈل بتایا, قرض معاف کرانے کا ماڈل بتایا, ہم نے پڑوسی ممالک سے اچھی پالیسیز کا ماڈل بتایا, ہم لوگوں نے بے نظیر انکم سپورٹ کا آلٹرنیٹ بتایا, ہم لوگوں نے صحت کارڈ کا آلٹرنیٹ بتایا, ہر چیز کا سولوشن بتایا. تو شہیر تھینک یو ویری مچ فار ٹوڈیز سٹنگ. ابھی اسٹارٹ نہیں ہوا کہ ختم ہوگا. ہماری نشست ایسے ہی آئندہ بھی ہوا کرے گی. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. بہت شکریہ, بہت شکریہ.